السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جو آیات پڑھیں گے وہ 43 سے 50 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزعنا، اور ہم نکال ڈالیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کوئی کینہ، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، وقالو، اور وہ سب کہیں گے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، الذی، جس نے، ہدانا، ہدایت دی ہمیں، لہٰذا، اس کی، وما کننا، اور نہیں تھے ہم ہدایت پاتے، لو، اگر، لانا، ان، یہ کہ، ہدانا، ہدایت دیتا ہمیں، اللہ تعالیٰ، لقد، البتہ تحقیق، جاءت، آئے، رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول، بالحق، کی حق کے ساتھ، ونودو، اور وہ سب آواز دیے جائیں گے، ان تلکم الجنت، کہ یہ ہے جنت، اورثتموہا، تم سب وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما، اس وجہ سے جو، کنتم، تھے تم سب، تعملون، عمل کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل جنت کے اوصاف میں سے ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، نہ ان میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ کوئی باہمی بغض ہوگا۔ دنیا میں اگر ان کے درمیان کوئی بغض تھا تو وہ صاف ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر وہ ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص لیں گے جو دنیا میں ان سے ہوئی تھیں، یہاں تک کہ جب وہ تراش خراش کروا کر بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اورثتموہا بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ یہ جنت میرے فضل سے تمہارے کسی عوض یا قیمت ادا کیے بغیر تمہیں بطور تحفہ دی جا رہی ہے، جیسا کہ میراث میں ہوتا ہے کہ بغیر کسی عوض کے دیا جاتا ہے، اور تمہاری اس عزت افزائی کا سبب دنیا میں تمہارے اعمال صالح ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا، نہیں، مجھے بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانی اعمال کی بنیاد پر ہوگی، یعنی اس کے اعمال صالح ہی رحمت کا سبب بنیں گے۔ ونادا، اور آواز دیں گے، اصحاب الجنتی، جنت والے، اصحاب الناری، دوزخ والوں کو، ان، یہ کہ، قد، تحقیق، وجدنا، ہم نے پایا، ما، جو، وعدنا، وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا، ہمارے رب نے، حقاً، سچا، فہل، تو کیا، وجدتم، تم نے پایا ہے، ما، وعدہ، جو وعدہ کیا تھا، ربکم، تمہارے رب نے، حقاً، سچا، قالو، وہ سب کہیں گے، نعم، جی ہاں، فأذن، تو اعلان کریں گے، مؤذن، ایک اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان، ان، یہ کہ، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین، سب ظالموں پر۔ جنتی جہنمیوں کی حسرت اور ندامت بڑھانے کے لیے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے اور انتقام لینے کے لیے ان سے یہ باتیں کہیں گے۔ آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہیں، کیا کافروں کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے؟ بالکل یہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشرک مقتولین سے کہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن قریش کے 24 سرداروں کے متعلق حکم دیا تو انہیں بدر کے ایک نہایت گندے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر ان کی طرف چلے، کنویں کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوئے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں، کیا تمہیں پسند ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے
جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا سچا پا لیا۔ تو کیا تم نے بھی جو وعدہ تمہارے رب نے کیا تھا سچا پا لیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ایسی لاشوں سے بات کر رہے ہیں جن میں جان ہی نہیں ہے۔ فرمایا تم مجھ سے زیادہ وہ بات نہیں سن رہے جو میں انہیں کہہ رہا ہوں۔ الذین، وہ لوگ جو یصدون، وہ سب روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، ویبغونہا، اور وہ سب تلاش کرتے ہیں اس میں، عوجن، ٹیڑھا پن، وہم، اور وہ، بالآخرۃ، آخرت کا، کافرون، سب انکار کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ظالم کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اس میں کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بینہما حجاب، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ الاعراف، اور اعراف پر، رجال، کچھ آدمی ہوں گے، یعرفون، وہ سب پہچانتے ہوں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی نشانی سے، ونادوا، اور وہ سب آواز دیں گے، اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان سلام، یہ کہ سلامتی ہو، علیکم، تم پر، لم، نہیں، یدخلوہا، وہ سب داخل ہوں گے اس میں، وہم یطمعون، اور وہ سب امید رکھتے ہوں گے۔ اعراف، یہ عرفن کی جمع ہے، اور لغت میں عرفہ یعرف معرفتاً، پہچاننے کے، اور عرفن بلند جگہ کو کہتے ہیں، کیونکہ بلند چیز ممتاز ہونے کی وجہ سے آسانی سے پہچانی جاتی ہے۔ لہٰذا اعراف سے مراد جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان دیوار کی بلندیاں ہیں، جہاں ٹھہرنے والوں کو ایک طرف جنتی اور دوسری طرف جہنمی لوگ نظر آئیں گے۔ اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں۔ اعراف میں کون لوگ ہوں گے، اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ قرطبی نے 10 قول ذکر کیے ہیں، اور سب سے مشہور قول جسے جمہور مفسرین نے کثرت روایت کی بنا پر ترجیح دی ہے، یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے وہ بیچ میں دیوار پر ہوں گے۔ ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الاعراف سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نافرمانی کرتے ہوئے ماں باپ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اور اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ اب انہیں جنت میں داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک دیا اور آگ میں داخل ہونے سے انہیں اللہ کی راہ میں قتل ہونے نے روک دیا۔ حافظ ابن کثیر نے ان روایات کے غیر معتبر ہونے کی طرف یہ کہہ کر اشارہ فرمایا کہ مرفوع روایات کی صحت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب صُرِفَت پھیری جائیں گی، أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں، تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، آگ والوں کی طرف، قالوا، وہ سب کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو شامل کر ہمیں، مع، ساتھ، القوم الظالمین، سب ظالم قوم کے۔ اعراف والے جنتیوں کی طرف تو شوق اور رغبت سے دیکھیں گے اور انہیں سلام کریں گے، مگر جہنمیوں کی طرف خود نگاہ اٹھانا بھی پسند نہیں کریں گے، بلکہ ان کی نگاہیں ان کی طرف پھیری جائیں گی تاکہ انہیں عافیت کی قدر معلوم ہو۔ نادا، اور آواز دیں گے، اصحاب الاعراف، اعراف والے، رجالن، کچھ مردوں کو، یعرفونہم، وہ سب پہچانتے ہوں گے انہیں، بسیماہم، ان کی نشانیوں سے، قالوا، وہ سب کہیں گے، ما اغنا، نہیں کام آئی، عنکم، تمہیں، جمعکم، تمہاری جماعت، وما، اور جو، کنتم، تھے تم، تستکبرون، سب تکبر کرتے۔ یعرفہم بسیماہم، یہ جہنمی ہے یا جن کو وہ دنیا میں پہچانتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل نار میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، پھر اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا اے ابن آدم، تو نے کبھی کوئی آرام دیکھا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب۔ اہؤلاء، کیا یہی، الذین، وہ لوگ،
جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائیں، لا ینالہم اللہ، نہیں پہنچائے گا انہیں اللہ تعالی، برحمتن کوئی رحمت، ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، الجنت جنت میں، لا خوف نہ کوئی خوف ہے، علیکم تم پر، ولا اور نہ ہی انتم تم تحزنون غمگین ہوں گے۔ قریش کے کھاتے پیتے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان لوگوں کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازے۔ اب اعراف والے جہنم میں ان لوگوں کو پہچان کر جو نادار مسلمانوں سے اس قسم کی باتیں کرتے تھے، کہیں گے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، دیکھ لو یہ وہی ہیں جنہیں کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوں گے۔ نادا اور آواز دیں گے اصحاب الناری دوزخ والے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان یہ کہ افیزو تم سب ڈالو، علینا ہم پر، من المائی پانی سے کچھ، او یا مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ سب کہیں گے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرمہما حرام کر دیا ان دونوں کو، علی الکافرین سب کافروں پر۔ جیسا کہ پہلے گزرا ہے کہ جنت کی نعمتیں اہل ایمان کے لیے خالص ہوں گی، جنتی انہیں جواب دیں گے کہ جنت کا پانی اور رزق اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، لہٰذا ہم تم سے کوئی ہمدردی کا سلوک کر کے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اصحاب اعراف کے جنت میں داخل ہونے کے بعد کفار یعنی جہنمی لوگ یہ فریاد کریں گے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آپ ان ویڈیوز کو جو لوگ سنتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور شکر گزار بندے بن جائیں۔